صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العلي العظيم. اللہ محمد وآل محمد. میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگوں. شرم سے شام کے سورج نہ جھکائیں آنکھیں، شرم سے شام نے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہیں لوگوں. سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے آنکھ جو اصغر نے لڑی ہے لوگوں، موت سے اصغر کی جو آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگوں. لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہیں، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہیں، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگوں، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگوں. بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، ایک برچی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگوں، ایک برچی ہے کہ سینے میں گڑی ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے، دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے، جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے. اے خاک شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے، اے خاک شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے. کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، ان کے لیے آیات کے انبار نہ ہوتے، ان کے لیے آیات کے انبار نہ ہوتے. ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ، ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ، اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے، اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے. زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا الگ میں،
زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا الگ میں، ماتم کے لیے ہاتھ جو تیار نہ ہوتے، ماتم کے لیے ہاتھ جو تیار نہ ہوتے، بستر پہ نبی کے بجز حیدر کوئی صاحب، بستر پہ نبی کے بجز حیدر کوئی صاحب، سوتے بھی اگر پھر کبھی بیدار نہ ہوتے، سوتے بھی اگر پھر کبھی بیدار نہ ہوتے، ہوتے نہیں سلمان کبھی فقر سلیمان، ہوتے نہیں سلمان کبھی فقر سلیمان، گر فاطمہ زہرا کے نمک خوار نہ ہوتے، گر فاطمہ زہرا کے نمک خوار نہ ہوتے، عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگر، عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگر، اس پار تو کیا نہر کے اس پار نہ ہوتے، اس پار تو کیا نہر کے اس پار نہ ہوتے، سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لحد میں، سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لحد میں، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجل فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفردا بالاولیت والقدم ووسما كل شیء ما اداء بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر منور معطر، نور الهدى مصباح الظلم شفيع الشيم صاحب الجود والكرم، الله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه، كعب قوسين جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، سيدنا المؤجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، امام سجاد کے اس خطبے کے سلسلے میں چند معروضات مختلف مجلسوں میں عرض کی گئی۔ مقدمتاً ابھی تک اس خطبے کے سلسلے میں کچھ باتیں محرم کی پہلی مجلس میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج خطبے کے ابتدائی چند جملوں پر اگر وقت رہا تو گفتگو کی جائے گی۔
امام سجاد علیہ السلام نے اس ماحول میں کہ جہاں ہر طرف دشمن کا نرغہ تھا، واقع کربلا گزر چکا ہے، کوفے کی منزل نہیں بلکہ شام کا دربار ہے، امام حسین کا سر دشت طلا میں یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، فوجی ان کے ہیں، دربار ان کا ہے، وقت کا بدترین بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور درباری خطیب نے گستاخانہ انداز میں منبر پر جا کر آل امیہ کی تعریف اور آل محمد کی منقصد بیان کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے بڑی ہی جرأت کے ساتھ اس خطیب کو پہلے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے مرضی مخلوق حاصل کرنے کے لیے مرضی خالق سے منہ موڑ لیا ہے۔ امام سجاد نے کئی درس ہم کو دیے کہ جو ہم نے متعدد جگہوں پر ان دروس اور ان نکات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان میں سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ حالات کے دھارے پر مردہ لاشیں تو بہہ سکتی ہیں، زندہ دل انسان نہیں بہا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ حالات کو اپنے حق میں موڑ لیتا ہے۔ امام سجاد کا یہ درس ہے اور آپ نے عملی طور پر اس کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا۔ تخت، تاج، سلطنت، پاور، حکومت، فوج، سب کچھ اس کا ہے، دربار اس کا ہے، واقع کربلا گزر چکا ہے، اسیر ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، لیکن جہاں حق بات کا مسئلہ آ گیا وہاں امام سجاد نے کہا اب اس وقت خاموشی جرم ہے۔ لہذا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ حق بات ہمیں کہنا ہے چاہے ماحول کیسا بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے بعد پہلی صفت جو آپ نے بیان کی، پہلی اپنی فضیلت جو بیان کی وہ یہ کہ خدا نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے پہلے العلم۔ خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا کہ ائمہ طاہرین کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، سوائے انکساری کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی ائمہ طاہرین کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی کے ہر لمحے، ہر عمل میں انکساری آپ کو نظر آئے گی، مگر میدان علم میں اہل بیت نے کہیں بھی انکساری نہیں دکھائی، بلکہ جہاں بھی علم کا مسئلہ آیا وہاں سلونی کا دعویٰ تو ملتا ہے، انکساری نہیں ملتی۔ صلوات پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کیوں آخر ایسا ہوا کہ ائمہ طاہرین نے اس میدان میں انکساری نہیں دکھلائی؟ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حقیقی انہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اگر یہ خاموش رہ جائیں گے تو کون بتائے گا کہ علم کیا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں
کہ جب ممبروں سے علی کو پہچنوانے کی بات آتی ہے، اہل بیت کو پہچنوانے کی بات آتی ہے، تو سارے واقعات و معجزات تو بیان کیے جاتے ہیں، علی کی جنگوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، مگر علم علی پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اے کاش دنیا والوں نے علی کو علم کے ذریعے پہچنوایا ہوتا تو آج کوئی نہ کہتا علی ایک خوخار جنگجو تھا۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے علی کو میدان جنگ سے باہر ہی نہیں آنے دیا۔ جب بھی ہم نے بیان کیا علی کی جنگوں کا ذکر کیا، ائمہ طاہرین کی جب بات کی تو ہم نے ائمہ طاہرین کے چند واقعات اور معجزات بیان کر دیے، علمی کارنامے کسی نے نہ بیان کیے۔ ورنہ آج دنیا میں آج جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، اگر تحقیق کی جائے تو ان کا سرچشمہ اہل بیت طاہرین ہے۔ سارے علوم آپ دیکھ لیجئے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن افسوس، مقام افسوس یہ ہے کہ جب یورپین مورخ مولائے کائنات کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے تو لکھتا ہے علی ایک جنگجو خوخار تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے علی کو پہچنوایا ہی جنگ کے ذریعے ہے، کبھی علم کے ذریعے ہم نے نہیں پہچنوایا۔ اور یہ ہمارا معاشرہ ہے، دیکھ لیجئے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، سلمہ بڑے ہو گئے، چوتھی پانچویں چھٹی کلاس میں پہنچے، بیگم صاحبہ آ گئی۔ اجی سنیے، یہ بیگم بھی عجیب ہے، بتائیے، سارے غم دے کر بیگم ہیں، سارے غموں کا مرکز اور پھر بھی بیگم ہے۔ نہیں عزیزو، اگر سارے گھر کے غموں کو اپنے اندر سمیٹ لے اور سیرت حضرت سیدہ پر چل لے تو وہ بیگم ہے۔ سنیے، ہاں جی فرمائیے، سلمہ بڑے ہو گئے ہیں تو کیا کرے بھائی، بڑے تو ہو رہے ہیں، وہ ہونا ہی ہے ان کو، یہ تو فطری چیز ہے، نئی بات تو ہے نہیں، جو پیدا ہوا اسے بڑا تو ہونا ہی ہے۔ نہیں بھائی، وہ اب کلاس پانچویں چھٹی آ گئی ہے تو پھر ایک ٹیوشن ٹیچر کا انتظام کیجیے، ایک ٹیوشن ٹیچر کا انتظام کیجیے۔ اچھا صاحب، کل جب آفس سے فرصت ملے گی تو جاؤں گا، دیکھوں۔ نہیں، کل چھٹی کر لیجیے، ٹیوشن ٹیچر کا انتظام ضروری ہے۔ اچھا صاحب، جناب نے چھٹی فرما لی، گئے جا کے ٹیوشن ٹیچر ڈھونڈا، بڑی مشکلوں سے ملے، واپس آئے گھر، بیگم نے پوچھ لیا کیا ہوا بھائی؟ ہاں بھائی انتظام ہو گیا ہے۔ کتنا لیں گے؟ 1000 روپے۔ اتنی مہنگائی میں صرف 1000؟ بڑا کوئی شریف النفس آدمی لگتا ہے۔ دیکھیے، میں اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، یہ ہمارا دینی معاشرہ ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے ہم مذہبی ہیں۔ 1000 روپے لیں گے، اس مہنگائی میں کوئی شریف النفس آدمی لگتا ہے؟ صرف 1000 روپے۔ بچے کو جانا کہاں پڑے گا؟ کہیں نہیں، بس 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور گھر ہے، وہیں پہ جانا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہت اچھا ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بہت دور بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، آپ نے واقعی زحمت کی، انتظام ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دادی امی گھر پہ آ گئی، ان کا سلمہ ذرا کلمہ سنائیے۔ اب وہ ابا کا منہ دیکھ رہے ہیں، ابا نے کبھی کلمہ سکھایا ہوتا سناتے۔ اب دادی اماں فرما رہی ہیں بچے، بیٹے سلمہ ذرا بچے کے لیے کوئی مولوی صاحب دیکھ لو، آ کے پڑھا دیا کرے، کلمہ نماز روزہ دین بھی تو کوئی چیز ہے۔ اب بیگم نے کہا اماں کہہ رہی ہیں ذرا ایک مولوی صاحب کو پکڑ لائیے، وہاں ٹیوشن ٹیچر کا انتظام کیجئے، یہاں مولوی کو پکڑ لائیے۔
ملاحظہ کیجئے آپ، یہ ہمارا مزاج ہے. بیچارہ مولوی ایسا لگ رہا ہے یہ چوری کر کے بھاگا ہے، پکڑ لائیے. گئے آفس سے چھٹی بھی نہیں کی، پتہ نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ مغربین کی نماز میں گئے ہوں گے، اور وہیں سے مولوی صاحب کو پکڑ لائے وہ، یعنی انتظام ہو گیا. اب بیگم پوچھی کتنا لیں گے؟ کہا 200 روپے کی بات ہوئی ہے. کہا بڑا عجیب مولوی ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. 200 روپے، وہاں 1000 پہ. کیا کہا تھا بیگم نے؟ بڑا ہمدرد لگ رہا ہے، ایک ہی 1000 اس مہنگائی میں، اور یہاں 200 میں. بڑا بھوکا ہے مولوی، اس لیے کہ مولوی صاحب کے پاس پیٹ تو ہوتا نہیں ہے. وہ جب آپ کا دین بنانے آئے ہیں تو ان کو تو فری میں پڑھا کے چلے جانا چاہیے. جو آخرت بنانے آیا ہے، جو علم آپ کو سکھانے آ رہا ہے، جو آپ کے آخرت تک جانے والا ہے، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا دینی مذہبی معاشرہ. کتنا دور ہے ہم علم سے. اور امام سجاد فخر کر رہے ہیں دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہ خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ماننے والے بڑا دم بھرتے ہیں، ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے. اور میدان علم میں ہماری قوم سب سے پیچھے ہے. جس کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا سب سے پیچھے. یہی تو معاشرہ. ہم دنیاوی علم کے مخالف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. میرے ناظرین سن رہے ہیں، میں دنیاوی علم کا مخالف نہیں ہوں. دنیاوی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو اسے صرف مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے. ہر چیز معجزے سے نہیں ہونی ہے. عادی طور پر امام کو حکومت کرنا ہے، لہذا قوم کی ہر فرد کو میدان علم میں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، آگے آنا چاہیے اور آگے آنا پڑے گا. اس لیے کہ وقت کے امام کو ہماری اگر ضرورت ہے تو ہر میدان میں ہے، نہیں ہے کہ صرف میدان دین میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر علم کو حاصل کریں. اب آپ کہیں گے ایک آدمی کیسے سارے علوم حاصل کر سکتا؟ یقینی بالکل سوال پیدا ہوگا. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے تو کہہ دیا، اب کیا ہم ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، مولوی صاحب بھی بن جائیں، سائنٹسٹ بھی بن جائیں؟ اتنی تو خدا نے عمر نہیں دی ہم کو، تو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزو، المسلم مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کا ہاتھ ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی جان ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی آنکھ ہے. مختلف احادیث، مختلف روایات پائی جاتی ہیں. ایک علم آپ حاصل کر لیجئے، ایک آپ حاصل کر لیجئے، ایک آپ حاصل کر لیجئے، ایک آپ حاصل کر لیجئے، مجموعہ آ جائے گا سارے علوم کا. تو ہمیں ایسا معاشرہ، علمی معاشرہ چاہیے امام کو. دیکھیے مولائی تو بہت مل جائیں گے، لیکن جو عالم مولائی ہوگا، عالم بمانے علم دین نہیں، کسی بھی علم کا عالم ہوگا، وہ جب مولائی ہوگا تو اپنی فکر اور سوچ کے ذریعے مولائی ہوگا. سبحان اللہ. اور امام کو ایسا مولائی چاہیے. سبحان اللہ، بے شک. ہمارے ہاں ہمارے ائمہ نے بھی اندھی تقلید، ہمارا خدا بھی اندھی تقلید کا قائل نہیں ہے. خدا اگر منوانے پہ آتا تو کون نہ مانتا، یہ بتائیے آپ. الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق خدا ہے. خالی ملک الموت کو کہتا جاؤ جا کے ان سے کہو اگر مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ٹکٹ کاٹ دو ان کا.
آئے کون نہ مانتا؟ تھی کسی میں جرت جو خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا؟ لیکن خدا نے کہا نہیں، عقل کے ذریعے، فکر کے ذریعے آزاد تم کو خلق کیا ہے، میں نے آزادی دی ہے، دونوں راستے تمہیں دکھلا دیے ہیں۔ ائمہ تحریف بھی یہی۔ اگر مولا کائنات چاہ لیتے کہ سب ہمیں کو مان لیں تو ہے کسی میں تھی کسی میں جرت جو علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا؟ مگر نہیں، کہا مانو دونوں راستے، ہمیں مانو گے تو یہ راستہ ہے، نہیں مانو گے تو یہ راستہ ہے۔ اب یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے بافضیلت کو چھوڑ کر غیرے کو مان لیا۔ سبحان اللہ۔ ماننے پہ آئے تو پتھر نما انسان کو مان لیا، سبحان اللہ۔ نہ ماننے پہ آئے تو علی جیسے انسان کامل کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزو یاد رکھیے گا کہ امام سجاد نے جو فخر کیا اعطینا العلم، خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میدان میں کہیں بھی آپ کو انکساری نہیں دکھائی دے گی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ راسخون فی العلم سے مراد کون ہیں، اہل الذکر سے مراد کون ہیں؟ بالکل بصراحت امام صادق فرماتے ہیں نحن راسخون فی العلم، نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں، ہم راسخین علم ہیں۔ انکساری نہیں ہے یہاں میدان علم میں۔ آپ دیکھیے امام صادق امام باقر علیہ السلام کے درس میں آنے والے 5000 7000 بعض لوگوں نے 21000 تک لکھا ہے، لیکن وہاں انکساری نہیں۔ میدان علم میں آؤ، آ کر پیاسے ہو بیٹھو، پیاس بجھاؤ، چلے جاؤ۔ البتہ علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم جو علم نافع ہے، ایک وہ علم جو علم نافع نہیں ہے۔ ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے۔ سننا امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں 5000 بھی اگر آپ حد عقل والی تعداد کو بھی رکھیں 5000 کی تو کتنے علم نافع لے کر اٹھے؟ سبحان اللہ۔ کتنے آئے؟ 4 بڑے امام، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ آپ دیکھیے امام سے درس حاصل کر رہے ہیں، مگر کیا وہ علم ان کو نفع دے سکا یا نہیں دے سکا؟ واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب داون وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگر آئندہ دوشنبے کو پڑھی مجلس میں نے تو یہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ علم نافع اور علم غیر نافع کون سا؟ ہم اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر یعنی کیا مطلب ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر یہی اہل علم ہیں۔ یعنی قرآن نے اگر اہل ذکر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہل علم الگ ہیں اور اہل ذکر الگ ہیں۔ اہل علم ہی اہل ذکر ہیں، اہل ذکر ہی اہل علم ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اہل ذکر کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیے تو قرآن میں بہت سے معنی اس کے ذکر ہوئے ہیں، بہت سے معنی۔ ان میں سے اہل ذکر کے ایک معنی اہل علم کے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھئے۔ اور یہ آیت ہمارے یہاں تقلید اور اجتہاد پر بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت اہل ذکر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے آگے معلوم کرو۔ مگر ہماری مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اہل ذکر سے پوچھتے نہیں، اہل علم سے پوچھتے نہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے کہ در حیدر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل لہذا اہل ذکر سے دریافت کیجیے۔ اہل ذکر سے اگر دریافت کیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ دنیا نے در اہل بیت کو چھوڑا ہے تو آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا اور دور حاضر کا بھی چھوڑ دیجئے، تاریخ دور حاضر کا اگر آپ صحیح مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آج دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہیں یا تو نہج البلاغہ کی مرہون منت ہے یا قرآن کی یا صحیفہ سجادیہ کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ اور یہ کتابیں شاید بہت سو کو معلوم نہ ہوں۔ قرآن ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کسی برادر نے قرآن کے سلسلے میں بھی پڑھا تھا۔ قرآن مہجور ہے ہمارے یہاں، شکایت کرے گا قرآن۔ ایک مولوی صاحب بیچارے، ان کی رمضان میں افطار کی ایک گھر پہ ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، مولوی صاحب تشریف لائیے افطار پہ۔ وہ بیچارے پہنچ گئے، جب افطار کر کے بیچارے واپس آ گئے تو بیگم صاحبہ کمرے میں گئی جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور جانے کے بعد انہوں نے کچھ تلاش کیا اور اس کے بعد پھر کہا مولانا صاحب کو آپ نے بلایا تھا؟ کہاں؟ کہا وہ 4000 روپے رکھے ہوئے تھے، وہ غائب ہیں۔ 4000 روپے رکھے تھے، وہ غائب ہیں۔ اب یہ جناب بجائے یہ کہ مولانا سے جا کے تحقیق کرتے، سوال کرتے، انہوں نے دل میں اپنے یہ بات بیٹھا لی کہ مولانا نے چوری کر لی ہے۔ جی تنخواہ دینے کی جب بات آتی ہے تو 20 روپے 100 روپے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس میں دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 4000 روپے چرا لے گا، اس کا یقین سب سے پہلے آپ ہی نے فرما لیا۔ یہ نہیں کہ جا کے مولانا سے پوچھ لیتے ایک مرتبہ، مولانا سے کٹ کے رہنے لگے، نماز فرادہ پڑھنے لگے، اس لیے کہ عدالت سب سے پہلے مولانا کی ساکت ہو جاتی ہے۔ چھینک مولانا کو اگر غیر عادی طور پر آ گئی تو عوام کے درمیان ان کی عدالت سب سے پہلے ساکت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں عزیزوں کے جو ہمارے یہاں یعنی بہت شدت سے پائی جاتی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ درد دل ہے۔ اب سال بھر انہوں نے اپنے دل میں یہ بیٹھا رکھا کہ مولانا تو چور ہیں، 4000 ہمارا لے گئے۔ پورا سال گزر گیا، پھر رمضان آ گیا۔ بیگم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ثواب ہی ملے گا، پھر سے بلا لو مولانا کو۔ لیکن اب کی پیسہ ویسا دیکھ کے اندر اندر سے خوف میں رکھ دیا کہ اب کی بھی نہ مولانا کہیں ہاتھ صاف کر دے۔ آئے مولانا صاحب گھر پہ تشریف لے آئے، افطار ہو گئی تو جناب تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا آپ نے کچھ احساس کیا؟ کہا کس بات کا؟ کہا میں آپ سے ذرا 1 سال ہو گیا ہے کہ دور دور رہتا ہوں۔ کہاں بہت احساس کیا میں نے اس بات کا۔ توجہ کیجئے آپ، توجہ کیجئے آپ۔ کہاں میں نے تو بہت احساس کیا اس بات کا۔ پھر کہا آپ نے کبھی پوچھا نہیں؟ کہا میں کیوں پوچھوں، میں کیوں پوچھوں بھائی، مجھے کیا غرض ہے؟ کہا آپ نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ جرم آپ نے کیا ہے، پوچھیں گے بھی نہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ بتائیے آپ صاحب، جسے سوال کرنا چاہیے تھا وہ کہہ رہا ہے تم سوال کرو ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کنویں کو بھیج رہا ہے کہ جا کے اس پیاسے کو پانی پلا دو۔ کیسے غیر عاقلانہ سوچ ہے، فکر ہے۔ کہنے میں کیوں پوچھتا؟ کہا مولانا پچھلے سال جب آئے تھے تو آپ نے 4000 روپے ہمارے یہاں رکھے ہوئے تھے، وہ آپ نے مار دیے۔ ہنسنے کا بھی مقام ہے اور مقام افسوس بھی ہے۔ مولانا سے جب اس نے یہ کہا تو مولانا نے گریہ کیا، رونے لگے۔ کہا آپ روتے کیوں ہیں؟
کا روتا اس بات پر ہوں کہ مجھے آج معلوم ہو گیا کہ یہ جو قرآن آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے سال بھر سے کھلا نہیں ہے. کہا کیوں؟ آپ کو کیسے پتا؟ کہا پیسے تمہارے رکھے ہوئے تھے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ہوا چلی پیسے اڑنے لگے، میں نے اٹھا کے اسے قرآن میں رکھ دیا، تمہیں بتانا بھول گیا میں. اور آج مجھے یہ احساس ہو گیا کہ تم نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہے. جو کتاب تمہاری زندگی کو سنوارنے آئی تھی اسے تم نے بند رکھا، لہذا ایک مرد مومن پہ الزام لگا. صلوات پر محمد ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن جو واقعی علم ہے، آج دنیا اسی قرآن پر ریسرچ کر کے ترقیوں کی اعلیٰ منازل پر پہنچ گئی. اور جس کے لیے قرآن آیا تھا، جو واقعاً جو وارثین قرآن کے ماننے والے تھے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جب قرآن کو چھوڑا تو کربلا نمودار ہوئی، علی کو نوحہ پڑھنا پڑا. قرآن کو چھوڑا تو حسن کے جنازے پر تیر برسے. سوگوارو، رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دنیا نے قرآن کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا. اگر تاریخ کا صحیح جائزہ لیا جائے تو رسول کی وفات سے کربلا تک 50 سال کا عرصہ گزرا ہے. 50 سال میں اتنا انقلاب آ گیا کہ رسول کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. سوگوارو، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ہم بیمار کربلا، اسرائے کربلا کا مصائب پڑھتے ہیں. سوگوارو، بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں. سلام ہو اس شیر دل بیٹی پر علی کی. 72 جنازے، اور ان میں ایسے ایسے جنازے، علی اکبر ہم سب کے پیغمبر کا جنازہ، ماجائے حسین کا جنازہ، اللہ اکبر. اور ایسے 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 پرآشوب ماحول میں حسین وصیت کرتے ہیں، اے بہن مجھے نافلہ شب میں فراموش نہ. یعنی بھائی بہن پر اتنا اعتبار تھا کہ ان حالات میں بھی واجب نہیں، مستحب نمازوں کو بھی میری بہن نہیں چھوڑے گی. سوگوارو، بس دو روایت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مسائل کی. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جانے لگا، شمر نے کہا کہ ان کو مقتل سے گزارا جائے، مقتل سے گزارا جائے. شہداء کی لاشوں کے درمیان سے جب جنازہ گزرنے لگا تو ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے اپنے جنازوں پر اپنے اپنے آپ کو گرا دیا. جناب زینب اپنے ماجائے کے لاشیں پر آئیں، اور آنے کے بعد ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے طواف کرنا شروع کیا حسین کے لاشے کا، اور زیر لب کچھ کہتی جاتی ہیں اور لاش کے گرد آپ طواف فرما رہی ہیں. یہ سوگوارو سن سکو گے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں، میں نے دیکھا کہ آپ بابا کے جنازے پر گئیں اور جانے کے بعد آپ نے طواف کرنا شروع کیا اور زیر لب آپ کچھ کہہ رہی تھی. کہا ہاں بیٹا. کہا پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی تھی؟ کہا بیٹا طواف نہیں کر رہی تھی، اپنے بھیا کے جسم کا وہ حصہ جہاں زخم نہ ہو، اپنے
اپنے بھیا کے جسم کا وہ حصہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں جسم نہ ہو کے بہن پہنچا دے جزاکم ربکم۔ ایک بھی اماں آپ شیر لب کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ کچھ نہیں رہی تھی، اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک بھی اماں معافی کس چیز کی؟ کہا مدینے میں ایک دن، مدینے میں میرا روز کا برنامہ یہ تھا کہ میں نماز صبح کے بعد قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنے کے بعد میں نوافل میں مستحبات میں مشغول ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں قرآن پڑھتے پڑھتے نوافل پڑھتے پڑھتے میں سو گئی، یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی خود دھوپ میں کھڑا ہے، اپنی ابا کے دامن سے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے اسی دن اپنے بھیا سے کہا تھا، اے میرے بھیا، اولن تو تمہارے اوپر ایسا وقت نہ آئے، اگر وقت آ جائے گا زینب اپنے سر کی چادر سے تیرے اوپر سایہ کرے گی، مگر ہائے رے زینب کی بے بسی، آج تیرا لاچا دھوپ میں ہے، زینب کے سر پہ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ سوالوارو یہ قافلہ یہاں سے چلا اور جب کوفے میں داخل ہوتا ہے، بس آخری جملہ اور رحمت تمام، جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، تماشائی چاروں طرف سے تماشا دیکھنے آ رہے تھے، آگے آگے نیزوں پہ سرائے شہداء تھے۔ ایک چھت کے قریب سے جب یہ سر گزرنے لگے، ایک بی بی نے علی اکبر کے سر کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے، ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، جس وقت تو شہید ہوا ہو اس وقت تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ ارباب اللہ یہ جملہ جب لیلا نے سنا تڑپ کے کہا، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے یہ کوکھ جلی ماں زندہ تھی جب میرا اکبر مارا گیا، ہائے میں کربلا میں رو۔ سيعلم الذين ظلموا ماتم حسین۔ الوداع 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 بہن زینب، الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، خواہر خدا حافظ، الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، خواہر خدا حافظ، زینب حزین من، زینب حزین من، خواہر خدا حافظ، الوداع تو را دادم، الوداع تو را دادم، خواهر خدا حافظ، من که بی علم دارم به معین و به یارم، من که بی علم دارم به معین و به یارم، از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، خواهر خدا حافظ، زینب حسین من، زینب حسین من، خواهر خدا حافظ، الوداع تو را دادم، خواہر خدا حافظ، اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے، جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے، جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے، بس چلنے کو ہے خنجر، بس چلنے کو ہے خنجر، خواہر خدا حافظ، زینب حسین من، زینب حسین من، خواہر خدا حافظ، زینب حسین من، زینب حسین من، خواہر خدا حافظ، کہنا میرے نانا سے گھر بار لٹایا ہے، اس طرح نواسے نے وعدے کو نبھایا ہے، اس طرح نواسے نے وعدے کو نبھایا ہے، سر
من خواهر خدا حافظ من که بی علم دارم به معین و به یارم من که بی علم دارم به معین و به یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ ظلمات میری زینب مشکل سے نہ گھبرانا عباس جری بن کر ہر ظلم سے ٹکرانا عباس جری بن کر ہر ظلم سے ٹکرانا اے جان و دل حیدر اے جان و دل حیدر خواہر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ من که بی علم دارم به معین و به یارم من که بی علم دارم به معین و به یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ زینب میری بیٹی کو ہر غم سے بچا لینا جب روئے سکینہ تو گودی میں سلا لینا جب روئے سکینہ تو گودی میں سلا لینا کم سن ہے میری دفتر کم سن ہے میری دفتر خواہر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ من که بی علم دارم به معین و به یارم من که بی علم دارم به معین و به یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے بس چلنے کو ہے خنجر بس چلنے کو ہے خنجر خواہر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ من که بی علم دارم به معین و به یارم من که بی علم دارم به معین و به یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ کہنا میرے نانا سے گھر بار لٹایا ہے اس طرح نواسے نے وعدے کو نبھایا ہے اس طرح نواسے نے وعدے کو نبھایا ہے سر ہے میرا نیزے پر سر ہے میرا نیزے پر خواہر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ من که بی علم دارم به معین و به یارم من که بی علم دارم به معین و به یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب حسین من زینب حسین من خواهر خدا حافظ زینب حسین من خواهر خدا حافظ حسین حسین حسین